شعر اصطلاحات کا آج ہمارا آخری ٹاپک علم بیان کے حوالے سے استعارہ۔ اس سے پہلے ہم نے علم بیان میں تشبیہ اور تلمیح کے متعلق پڑھا تھا۔ تشبیہ اور تلمیح کے بعد استعارہ۔ تشبیہ کہتے ہیں کسی بھی مشترک خاصیت کی بنا پر ایک چیز کو دوسری چیز جیسا کہنا تشبیہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد تلمیح ہم نے پڑھا تھا کہ کسی واقعے کو ایک یا چند لفظوں میں اس طرح بیان کرنا کہ پورا واقعہ سمجھ میں آ جائے، اسے تلمیح کہتے ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے استعارہ۔ استعارہ بھی علم بیان ہے۔ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ادھار لینا۔ کچھ دیر کے لیے مانگ لینا یا عاریتاً لینا۔ استعارہ علم بیان کے خاندان سے، علم بیان سے عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے ادھار لینا، کچھ دیر کے لیے مانگ لینا، عاریتاً لینا۔ جیسا ہم نے تشبیہ پڑھی تھی کہ ایک چیز کی خاصیت دوسری چیز میں موجود ہو تو تشبیہ استعمال کرتے ہیں۔ ہم ایک چیز کا شبہ دوسری چیز میں پایا جائے تب تشبیہ استعمال ہوتی ہے۔ بالکل ویسے ہی استعارہ بھی ہمیں ایک چیز کی خاصیت اگر دوسری چیز میں محسوس ہو تو ہم استعارہ استعمال کرتے ہیں۔ تشبیہ اور استعارہ میں فرق یہ ہے کہ تشبیہ میں ایک چیز دوسری چیز جیسی ہوتی ہے۔ ایک چیز دوسری چیز جیسی ہوتی ہے، جبکہ استعارہ میں ایک چیز ہو بہو دوسری چیز ہوتی ہے۔ ایک چیز ہو بہو دوسری چیز ہوتی ہے۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ تشبیہ میں ایک چیز کو دوسری چیز جیسا کہتے ہیں، جبکہ استعارہ میں ایک چیز کو ہو بہو دوسری چیز کہتے ہیں۔ علم بیان کی روح سے ایک لفظ کو حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال کرنا کہ دونوں میں تشبیہ کا تعلق پایا جائے۔ کہ ایک لفظ ہے اس کو اس کے حقیقی معنوں میں استعمال نہیں کرنا بلکہ مجازی معنوں میں استعمال کرنا۔ مجازی معنوں میں بھی اس طرح استعمال کرنا ہے کہ دونوں چیزوں میں تشبیہ کا تعلق پایا جائے۔ مثال کے طور پر شیر ہے، ایک لفظ ہے شیر۔ یہ جنگل کا بادشاہ ہے، ایک جانور ہے، ایک وحشی جانور ہے، طاقت کے حوالے سے مشہور ہے۔ تو جب ہم اسے کسی انسان کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس کی بہادری کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کا حقیقی جو مطلب ہے وہ کچھ اور ہے، لیکن جب ہم اسے اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں، کسی شخص سے تشبیہ دیتے ہیں، تب اس کا مطلب صرف بہادری لیا جاتا ہے۔ اس کی جو صفت ہے جانوروں والی یا درندوں والی وہ نہیں لی جاتی۔ اسی طرح چاند ہے، آسمان پہ چمکنا ہے، رات میں روشنی کرنا ہے، لیکن جب ہم اسے تشبیہ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، استعارہ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، تو پھر ہم اس کی خاصیت خوبصورتی لیتے ہیں۔ اصل مطلب، اصل مفہوم، اصل اس کا جو معنی ہے وہ روشنی دینے والا ایک روشنی دینے والی چیز ہے، لیکن جب ہم اسے کسی انسان کے لیے استعمال کرتے ہیں تو خوبصورتی کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ تو حقیقی معنوں کی بجائے اسے مجازی معنوں میں
اس طرح استعمال کرنا کہ دونوں میں تشبیہ کا تعلق پایا جائے، اسے کہتے ہیں استعارہ۔ دوسرا آسان لفظوں میں علم بیان کی روح سے کسی مشترک خاصیت کی بنا پر ایک چیز کو ہو بہو دوسری چیز کہنا استعارہ کہلاتا ہے۔ آسان معنوں میں سمجھنے کے لیے استعارہ کسی مشترک خاصیت کی بنا پر ایک چیز کو ہو بہو دوسری چیز کہہ دینا استعارہ کہتے ہیں۔ جیسے میرا بھائی شیر کی طرح بہادر ہے۔ اب یہ تشبیہ کہ بھائی کو شیر کی طرح کہا گیا ہے، وہ بہو شیر نہیں کہا گیا بلکہ شیر کی طرح کہا گیا ہے۔ یا دوسری طرح یہ ہے میرا شیر آ گیا، اب اس میں بھائی کو ہو بہو شیر کہا گیا ہے، اس میں شیر کی طرح کہا گیا ہے، شیر جیسا کہا گیا ہے، ہو بہو شیر نہیں کہا گیا، جبکہ اس میں ہو بہو کہا گیا ہے، اسی کو نام دے دیا ہے، میرا شیر آ گیا، یعنی اس انسان کو ہو بہو شیر کہہ دیا گیا ہے، شیر کی طرح نہیں کہا گیا۔ اب شیر ایک جانور ہے، جبکہ ہم نے پڑھا کہ حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں یہاں انسان کو جانور نہیں کہا گیا بلکہ اس کی ایک صفت کی بات کی گئی ہے کہ بہادر ایسے بہادر کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنا بہادر ہے کہ شیر ہے، تو شیر کی طرح یہ تشبیہ ہو گیا، ہو بہو وہی نام دے دینا، یہ استعارہ کہلاتا ہے۔ تو میں بیان کی روح سے کسی لفظ کو یا لفظ کو حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں اس طرح استعمال کرنا کہ دونوں میں تشبیہ کا تعلق پایا جائے تو وہ استعارہ کہلاتا ہے۔ یا آسان لفظوں میں ان میں بیان کی روح سے کسی مشترک خاصیت کی بنا پر ایک چیز کو ہو بہو دوسری چیز کہنا یہ استعارہ کہلاتا ہے۔ جیسے ماں نے کہا میرا شیر آ گیا، باپ نے کہا میرا شیر آ گیا، ماں نے کہا میری تتلی سو رہی ہے، تو اس میں ہو بہو وہی نام کہہ دیا گیا ہے۔ اس میں استعارہ کیا کام ہے؟ تین، جیسے ایک جملہ ہے، ماں نے کہا میرا شیر آ گیا۔ اب ماں نے کس کو کہا ہے؟ بیٹے کو۔ کیا کہا ہے؟ شیر کہا ہے، شیر کی طرح نہیں کہا، ہو بہو شیر کہا ہے، تو یہ استعارہ کا جملہ ہے۔ اب استعارہ کا تین رکن، کس کو کہا گیا، کیا کہا گیا اور کیوں کہا گیا۔ تو پہلا ہے مستعار لہو، جس چیز کے لیے استعارہ لیا جائے اسے مستعار لہو کہتے ہیں۔ جس چیز کے لیے استعارہ لیا جائے اسے مستعار لہو کہتے ہیں۔ جملے میں اس کا ذکر لفظی حالت میں نہیں ہوتا، سمجھنا پڑتا ہے۔ جس چیز کے لیے اب اس میں استعارہ لیا گیا بیٹے کا، لیکن لفظ بیٹا اس میں استعمال نہیں ہوا، سمجھا ہے کہ ماں نے کس کو کہا ہے، بیٹے کو کہا ہے، کیا کہا ہے، شیر کہا ہے، کہیں بیٹے کا ذکر نہیں ہے۔ تو جس چیز کے لیے استعارہ لیا جائے اس کا جملے میں لفظی ذکر نہیں ہوتا بلکہ سمجھنا پڑتا ہے کہ کس کو کہا گیا ہے۔ تو جس چیز کے لیے استعارہ لیا جائے اسے مستعار لہو کہتے ہیں، اس کا جملے میں لفظی ذکر نہیں ہوتا۔ دوسرا ہے مستعار منہ، جس چیز سے استعارہ لیا جائے
اور جملے میں اس کا ذکر لفظی حالت میں موجود ہو. کس کے لیے لیا گیا؟ بیٹے کے لیے. بیٹے کا ذکر نہیں ہے. کس چیز سے استعارہ لیا گیا؟ شیر سے لیا گیا. وہ شیر کہا گیا، اس کا ذکر لفظ حالت میں موجود ہے. کہہ سکتے ہیں استعارہ کے جملے میں مستعار لہو کا ذکر نہیں ہوتا، مستعار منہ کا لفظ حالت میں ذکر ہوتا ہے. تو اس میں بیٹا مستعار لہو جس کے لیے لیا گیا اس کا ذکر نہیں ہے، اور جس سے لیا گیا وہ شیر ہے. استعارہ کے جملے میں جو رکن لفظی حالت میں ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے مستعار منہ. یعنی ماں نے کہا میرا شیر آ گیا، اس میں شیر استعمال کیا گیا، کس کے لیے لیا گیا اس کا ذکر موجود نہیں ہے. اور ان دونوں کو طرفین استعارہ کہتے ہیں. تیسرا رکن ہے وجہ جامع. مستعار منہ اور مستعار لہو کی مشترک خاصیت، اس کا ذکر بھی لفظی حالت میں نہیں ہوتا. جس چیز کے لیے استعارہ لیا جائے اس کا لفظی حالت میں ذکر نہیں ہوتا تو اسے مستعار لہو کہتے ہیں. جس چیز سے استعارہ لیا جائے اس کا لفظی حالت میں ذکر ہوتا ہے تو اسے مستعار منہ کہتے ہیں. دونوں کو طرفین استعارہ کہتے ہیں. تیسرا رکن ہے وجہ جامع. مستعار منہ اور مستعار لہو کی مشترک خاصیت، اس کا ذکر بھی لفظی حالت میں موجود نہیں ہوتا تو اسے سمجھنا پڑتا ہے. جیسے میرا شیر آ گیا، شیر کیوں کہا گیا؟ بہادری کی وجہ سے. تو دونوں کی مشترک خاصیت کیا ہوگی؟ بہادری. یہ استعارہ ہمارے آج کا آخری ٹاپک. شعری اصطلاحات میں، ادبی اصطلاحات میں قافیہ، ردیف، مطلع، مقطع، تشبیہ، تلمیح اور استعارہ.